گلی گلی میں شور ہے نیازی چور ہے، گلی گلی میں شور ہے پنکی پھرنی چور ہے. یہ جو گلیوں کا جو گونج ہے یہ امریکہ نیو جرسی تک بھی پہنچ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں حسینہ اور آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں ایک بار پر آپ کے اپنے چینل پہ ورسز پاکستانی پوائنٹ آف ویو. دوستو اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جمعرات ہے اور صبح کا 7 بجے نیو جرسی میں، اور جو ٹمپریچر ہے ابھی 44 فارنہائٹ ہے. باہر کافی کلاؤڈی ہے اور بارش کا بھی امکان ہے، لیکن موسم اتنا ٹھنڈا نہیں ہے، مطلب درمیانہ سا ہے. یہ جو ابھی شروع میں نے آپ سے مخاطب ہوا ہوں، گلی گلی میں شور ہے نیازی چور ہے، گلی گلی میں شور ہے پنکی پھرنی شور ہے. بریکنگ نیوز ہے، آڈیو لیک ہو گیا ہے پنکی پھرنی اور زلفی بخاری کے درمیان. یہ آڈیو لیک جو ہے ابھی آج ہمارے صبح کے ٹائم پہ 6 بجے جب میں نماز کے لیے اٹھی ہوں تو میں نے جب نیوز کھولا تو میں نے دیکھا، اور اس کے شاید پاکستان کے ٹائم کے مطابق شاید 1 بجے دوپہر کا، اور یہ جو گونج تھا میرے گھر تک بھی پہنچ گیا، اور میرے گھر کا جو دیواریں وہ ہل گیا، کیونکہ ہم نے سنا تھا ایک گھر ہی کا، لیکن گھریوں کا بھی سوال پیدا ہوا ہے. یہ جو ویڈیو لیک ہے آڈیو لیک ہے، یہ پنکی پھرنی اور زلفی بخاری جو بہت بڑا کرپٹ انسان ہے، جو میں نے اپنی ولاگز میں ہمیشہ میں نے کہا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی سوسائٹی ہاؤسنگ کا جو ایک اسکینڈل تھا یہ بھی شامل تھا، اور پنکی پھرنی کے ساتھ اور فرح گوگی کے ساتھ. جو عمران خان نے وہ جو کالا گینڈا تھا شہزاد اکبر، اس کے ساتھ جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو چیئرمین تھا وہ ختم کر دیں کے کیس. اچھا، یہ جو آڈیو لیک ہوا ہے ان کے درمیان مکالمے دیکھیں کہ پہلے پنکی پھرنی فون کرتی ہے اور آگے سے کہتی ہے کہ ہلو، پھر یہ جو زلفی بخاری ہے السلام علیکم مرشد، پھر یہ جو پنکی پھرنی ہے پھر کہتی ہے کہ کیسی ہو، پھر وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں مرشد. پھر پنکی پھرنی کہتی ہے کہ کچھ گڑیاں ہیں خان صاحب کے پاس، اور وہ گڑیاں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دوں اور آپ کو اس کو بیچنا چاہیے. تو یہ جو گڑیاں ہیں نا یہ خان صاحب کے کسی کا کام کا نہیں ہے. اور آگے سے جو زلفی بخاری وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مرشد صاحب میں کر دوں گا جی. یہ آج یہ آڈیو لیک ہوا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو صرف ایک گھڑی کا، ایک پن کا، اور ایک انگوٹھی کا، اور ایک جو کلف تھا اس کے بارے میں ہمیں کلپنگ تھا، کلف کلپنگ، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ یہ جو ہمارے ایک جہت صحافی ہے سلیم صحافی صاحب، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ گھڑی کے بات نہیں ہے، یہ گھڑیوں کے بات ہے. اور وہ جو گھڑیوں کے بات ہے آج سامنے آیا، اور یہ امریکہ کا میرے گھر تک بھی پہنچ گیا. عمران خان جو کہتا تھا کہ میں نواز شریف اور زرداری ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اپنی اوقات دیکھو. پورے دنیا میں یہ جو گھڑیوں کا جو اسکینڈل ہے نا پورے دنیا میں مشہور ہو چکا ہے. میں ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اس کے مخاطب ہوں، اور اس کے پوچھنا چاہتی ہوں کہ چیف جسٹس جو تم رہے ہو ثاقب نثار، تمہیں گھڑیوں کا گونج سنائی نہیں دیتا؟ جو تم نے ایک آدمی کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا، اس کا جو گھڑی چوری تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ تم بھی بہرے ہو چکے ہو. اور میں خطاب ہوں فواد چودھری، اسد عمر، جو قریشی ہے، اور دوسرے جو پی ٹی آئی جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو کسی کرپشن کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے کافی دیا ہوا ہے. جی ہاں، گھڑیوں کے حساب سے بہت دیا ہوا ہے. اور میں ان جو صحافی ٹولے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہمیشہ دفاع کرتے ہیں، جس کا نام میں ابھی ایک 1 بائی 1 لے رہی ہوں، ان میں سے حسن نثار، عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، ڈاکٹر شاہد اور صدیق جان، تم لوگوں کا گھڑیوں کا جو گونج ہے وہ سنائی نہیں دیتا؟ تم لوگ بھی بہرے ہو چکے ہو. اور یہی تم لوگ ہو جو ہمیشہ کہتے ہیں عمران خان کا کوئی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیر سارا کچھ دیا ہوا ہے. جی ہاں، بہت کچھ دیا ہوا ہے. اور عمران خان جو ہمیشہ کہتا ہے اور کہتا تھا کہ میرے بیوی کو سیاست میں کیوں آپ دھکیل رہے ہو، وہ تو ایک گھریلو خاتون ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. گھریلو عورت کو کارنامے دیکھیں ذرا.
اگر یہ گھریلو ہے تو جو باہر کے جو کام کرتی ہے، اگر یہ کام باہر کرتی تھی تو پھر یہ اس کا کیا اثر نشر ہو جاتا. یہ ہے گھریلو عورت کا کام. ماشاء اللہ کتنی بڑا ڈاکو ہے، یہ کتنے بڑے ڈاکو ہے. یہ ہے ہمارے چیف جسٹس سابق ثاقب نثار کا ججمنٹ، جو عمران خان کو صادق قرامین ڈکلیئر کیا تھا، اور نواز شریف بیچارے کو انہوں نے اقامہ کے نام پہ، پاناما کے نام پہ اقامے میں انہوں نے ان کے سارا کیریئر ختم کر دیا. ثاقب نثار تمہیں شرم ہونا چاہیے ایز اے چیف آف جسٹس آف پاکستان. جو تم نے سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان رہی، تمہیں شرم آنا چاہیے، تم ڈوب کے مرنا چاہیے. تمہارا اپنا ضمیر تمہیں آواز نہیں دے رہا ہے کہ تم نے کیا فیصلہ کیا تھا. یہ تھا صادق قرامین. وہی تو بات ہے. دیکھیں گھریوں کے بات ہے. اور بات دیکھیں ذرا اس عورت کو دیکھیں جہاں سے یہ حکمرانی کرتی ہے بنی گالا بیٹھ کے، ایک جادوگرنی. اور عمران خان کہتا ہے کہ میرے بیوی بہت گھریلو عورت ہے اور بہت دیندار عورت ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مدینہ کی ریاست، عمل بالمعروف کا کارنامے دیکھیں. اور ان کے جو تولے ہیں ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان تو بہت سچا آدمی ہے. یہ دیکھیں سچائی کے پیچھے ایک ڈاکو چھپا ہوا ہے، سچائی کے پیچھے ایک کرپٹ چھپا ہوا ہے، جو بنی گالا سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مخاطب ہوں ایز پاکستانی سٹیزن کہ چیف جسٹس آف پاکستان تم ہر چھوٹی موٹی چیزوں پہ سموتے لیتے ہو نا، اس کو بھی سموتے لے لو. یہ پاکستان پورے دنیا میں بدنام ہو رہا ہے. ہم نے تو ایک گھڑی کے بعد سنا تھا، ابھی گھڑی گھڑی کے بعد ہے. اس کو تمہیں سموتو لینا چاہیے. اگر تم نے نہیں لیا تو تم بھی خائن ہو ثاقب نثار کی طرح. ثاقب نثار تم سب سے بڑا خائن ہو. تم نے خیانت کیا پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستانیوں پہ. تم نے ایک چور اور ڈاکو اور کرپٹ انسان کو ڈکلیئر کر دیا ایز صادق قرامین. اور ایک اور بات ابھی سامنے آیا ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ جو گھڑی کچھ مہینے پہلے جو سامنے آیا تھا، جو اس میں ایک پاکستانی نے خرید لیا تھا دبئی میں، اس کا نام ہے عرفان کچھ ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں نے خریدا ہوا ہے. پر یہ جو زلفی بخاری ہے جو سب سے بڑا ڈاکو انہیں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ گھڑی ہم نے جنا سپر اسلام آباد F7 جو گولڈ مارکیٹ میں وہاں پہ ایک دکان پہ ہم نے بیچا ہے. اور وہ جو رسید دکھایا تھا ہمیں، آج اس کا جو مالک ہے وہ دبئی میں پاکستانی قونصل جنرل کے سامنے اس نے بیان دیا کہ میں نے کوئی گھڑی خرید نہیں لیا ہے، یہ سارا جو رسید ہے سب جعلی ہے، اور میں نے اس در سے میں نے دکان بھی بیچ دیا تھا. میری دکان کا مالیات 20 لاکھ روپے نہیں ہے، تو میں کہاں سے اتنی قیمتی گھڑیاں میں خرید کر سکتا ہوں. میں یہ حال ہے پاکستان پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی والوں، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ کا جو لیڈر ہے، جو آپ لوگ پیچھے پیچھے مرتے ہو اور نواز شریف اور زرداری کو چھوڑ کہتے ہو، اور عمران خان کہتے ہیں چھوڑ کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا، میں بات نہیں کروں گا. یہ ہے تمہارا لیڈر جو لندن میں جا کے نواز شریف کے گھر کے سامنے تم لوگ نعرہ مارتے ہو. یہ دیکھو جو مریم اورنگزیب کو تم لوگوں نے ڈاکو ڈاکو کہا، تم لوگوں نے کرپٹ کہا، تم لوگوں کو چھوڑ چھوڑ کہا. یہ حالت ہے چھوڑے کا جو پورا دنیا میں مشہور رہا ہے. اب سوالوں کا جواب دے دو آپ لوگ، لیکن تم لوگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ جو پنکی پیرنی ڈاکو رانی بنی گالا کا وہاں سے لیڈ کر رہی ہے، وہ اپنی چوری کا جو سارا کارنامے ہے نا بنی گالا میں کالا جادو بھی ہو رہا ہے، اور بنی گالا میں سارے چور ڈاکو وہاں پہ بسے ہوئے ہیں. یہ دوستو یہ حال ہے پاکستان کا. جہاں ہمارے جو ادارے ہیں خود سر عدلیہ، ان کو آنکھیں کھولنا چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پورا پاکستان ان کی وجہ سے دنیا میں بدنام ہو گیا. گلی گلی میں شور ہے، نیازی چور ہے، گلی گلی میں شور ہے، پنکی پینی چور ہے. یہ گونج امریکہ تک پورے جان تک پہنچ گیا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اور جو سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار ان کے کانوں تک نہیں پہنچا. عمران ریاض خان کے کانوں تک نہیں پہنچا. حسن نثار
سعیم ابراہیم, ڈاکٹر شاہد اور صدیق جان, یہ جو تولے ہیں نا صحافی, ان تک پہنچا ہے, لیکن یہ لوگ بہرے ہو چکے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈالا ہوا ہے. ان کے قوت بینائی اور قوت سنائی اللہ تعالیٰ نے سے چھین لیا ہوا ہے, ورنہ ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو گلی گلی میں شور ہے اور یہ گھڑیوں کا جو گونج ہے ان تک پہنچ جاتا. سو دوستو, یہ تھا آج کا بریکنگ نیوز. بہت بڑا افسوسناک بریکنگ نیوز ہے. ظاہری بات ہے پی ٹی آئی والوں کے پاس تو کوئی دفاع کرنے کے لیے تو کوئی ان کے پاس کوئی ذریعہ تو نہیں ہے. جو خبر لیک ہوا ہے, ابھی جو آڈیو لیک ہوا ہے جیو نیوز میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی عمران خان چاہے اپنی دفاع کے لیے آ جائے, اور ان میں سے کوئی پی ٹی آئی والے اور یہ جو ذوالفقار بخاری کیسے آئیں گے؟ جب سے گھڑیوں کا جو مسئلہ ہے توشہ خانہ کا, یہ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ٹی وی میں آ کے انہوں نے اپنی دفاع کے لیے کچھ بولے ہوں گے؟ کیونکہ یہ چور ہیں, اور اس سے زیادہ کیا چور ہو سکتا ہے. اور میں جو ہمارے گورنمنٹ ہیں, شہباز شریف صاحب, خدا کے لیے آپ بھی جاگو, اور یہ ان کے اوپر یہ جو توشہ خانہ ہے نا, ان کے فیصلہ کرو, اور ان کے جو کیس بنتا ہے وہ کیس آپ شروع کیا ہے, لیکن بیچ میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اس کو فائنلائز کرو اور ان چوروں کو ان کی سزا دے دو. اور ابھی تک عمران خان جو ہے آگے سے چھوڑ کہتا ہے, پیچھے میں جا کے منطق کرتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ مذاکرات کرو. اور جو کچھ جنرل باجوہ نے کیا اور اس کرپٹ آدمی کو ہمارے سامنے بتا دیا, آج یہی آدمی جنرل باجوہ کے اوپر تنقیدیں کر رہا ہے. سو دوستو, یہ تھا آج کے بریکنگ نیوز. اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہماری عزت رکھے. ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے, ہم یہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کے جب خبریں سنتے ہیں تو ہمیں بہت شرم آتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. سو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کہیں سے غلطی میرے سے ہو رہی ہے, آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. میرے ایک دوست نے مجھے کمنٹ دے دیا کہ مجھے تھوڑا سا پروفیشنل طریقے سے میں ویڈیو بنا لوں. میں جرنلسٹ نہیں ہوں, پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہوں, اور میرا یہ جو ابھی چینل کھلا ہوا ہے یہ صرف 2 مہینے ہوا ہے, اور آپ لوگوں کے سپورٹ ہمیشہ Day 1 سے رہا ہے. آگے بھی آپ مجھے سپورٹ کریں. اگر آپ تنقید کرتے ہیں سارنکوں پہ, آپ کی تنقید کو میں مانتی ہوں, لیکن میں پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہوں. آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اور اللہ کرے آپ مجھے چینل کو پسند کرے. اور بس اتنی. اللہ کے سپورٹ. پاکستان زندہ باد.